اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ تو اس کا ترجمہ ہے اس آیت کا، اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے وہ ان میں سے اکثر کو تو سرکشی اور کفر میں بڑھا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں آپس میں ہی قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا ہے، اور جب کبھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے۔ یہ ملک بھر میں شر و فساد مچاتے پھرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو یہ آیات جو ہے پیچھے سے کئی آیات سے یہ مضمون چل رہا ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، چونکہ سورہ مائدہ بعد کی صورتوں میں سے جس میں دینی احکامات کو تکمیل دی گئی ہے، سورہ مائدہ کے المائدہ میں جو احکامات ہیں ان کو علماء کہتے ہیں کہ یہ ہر حکم کی فائنل شکل ہے، یعنی کہ بعض احکامات آپ کو پتہ ہے کہ اس ابتدائی کچھ تھوڑی سی نرمی سے دیے گئے، پھر اس کو مکمل کیا گیا، تو سورہ مائدہ کے جو احکامات ہیں ان کی وہ فائنل شکل ہے تمام احکامات کی۔ تو اسی طرح جس طرح کے احکامات کی فائنل شکل ہے، اسی طرح اہل کتاب کے ساتھ جو حجت اور دعوت چل رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع سے سورہ بقرہ سے ان کو بھی دعوت دین دی ہے، اور اس کے بارے میں ہم کافی تفصیلات پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں۔ تو اب سورہ مائدہ میں یہ ایک طرح سے زیادہ سختی اور ان کے جرائم کو بہت زیادہ واضح کر کے ایک طرح سے حجت تمام کرنے والی بات ہے کہ اب بھی وقت ہے، اب یہ ایمان اگر اتنی تنقید کے بعد، اتنی زیادہ ڈانٹ کے بعد بھی اگر یہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ ایک طرح سے اب ان کے لیے پوری کوشش کر دی گئی، اور ساتھ ساتھ ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان اہل کتاب کے ساتھ تم کو کیا رویہ کرنا ہے۔ تو آج کی ان آیت میں ان کی جو جرائم تھے اس میں سے جتنی وہ بعض اوقات جسارت کرتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شان میں گستاخی کر جاتے تھے، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو زیادتیاں کرتے تھے، تو یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ کی شان میں بھی گستاخی والی باتیں اور کام کرتے تھے، تو اس میں ان کا ذکر فرمایا گیا۔ اور یہ مضمون سورہ آل عمران کی 181 میں بھی آیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کو جہاد کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ میں قرض حسنہ دو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے صدقات کے لیے قرض حسنہ کا لفظ استعمال جب کیا، قرآن میں جب قرض حسنہ آیا تو ان لوگوں نے اس کو بڑا مذاق بنا لیا کہ اللہ تو فقیر ہو گیا ہے، اللہ قرض مانگ رہا ہے،
تو یہ سورہ آل عمران 181 میں اس کا جواب دیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور یہی مضمون یہاں پر بھی ہے. تو اس کو انشاءاللہ ہم لفظ بائی لفظ پڑھیں گے، لیکن میں ذرا سا بیک گراؤنڈ دے رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ ان کے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرض کہا، قرض حسنہ، تو یہ تو ایک بہت خوبصورت انداز تھا بندوں کے لیے، بڑی ایک طرح سے خوشخبری تھی کہ اللہ نے جو مال ہمیں دیا ہے اگر اسی میں سے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس مال کو ہمارے لیے بچا کے رکھے گا، اس کے اجر و ثواب کو بچا کے رکھے گا. جیسے کہ کسی کو قرض دیتے ہیں تو قرض لوٹایا جاتا ہے، قرض ہمیشہ کے لیے نہیں دیا جاتا، جس کو قرض دیا جاتا ہے اس کو کبھی نہ کبھی اپنا قرضہ لوٹانا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس صدقے کو، اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کو اس طرح سے لیا جیسے کہ بندہ اللہ کو قرض دے رہا ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا کہ اللہ اس کے اجر و ثواب کو بچا کر سنبھال کر رکھے گا اور اس کو بڑھاتا رہے گا یہاں تک کہ 700 گنا تک بھی کر دے گا، اور پھر جب آخرت میں بندے کو اس کا اجر و ثواب ملے گا. تو یہ تو ایک خوبصورت انداز تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرض حسنہ کہنے کا، لیکن انہوں نے اس کو لٹرلی لیا کہ اچھا اللہ قرض بھی مانگتا ہے تو اللہ کیا فقیر ہو گیا ہے. تو بہرحال یہ جب انسان گمراہی اور ضد اور حسد پر آ جاتا ہے تو اس کی عقل بھی ماری جاتی ہے اور وہ بات کو کبھی گہرائی تک سمجھ ہی نہیں پاتا. تو اب اس روشنی میں ہم انشاءاللہ ان آیت کو دیکھتے ہیں. وقالت الیہود، اور قالت، اور قالت جو ہے یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، اور یہ صیغہ کس کا ہوتا ہے؟ تا پر ایکچولی یہاں سکون تھا، ٹھیک ہے، فعل میں زیر نہیں ہوتا، کسرہ نہیں ہوتا آخری ورڈ پر کبھی بھی، لیکن یہاں پر سکون تھا. لیکن عربی زبان میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم ایک ورڈ کو اگلے ورڈ کو پچھلے ورڈ سے اس طرح ملاتے جاتے ہیں. تو قالت، اب قالت یہاں سکون تھی تو اب سکون کو آگے کیسے ملائیں؟ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے زیر ڈال دی جاتی ہے تاکہ اس تا کو ال سے یہاں ملا دیا جائے. قالت الیہود، ٹھیک ہے، اصل میں یہ قالت تھا. تو قالت فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ کون سا صیغہ ہے آپ کو سمجھ میں آتا ہے؟ تا پر سکون جب ہوتا ہے فعل ماضی میں تو یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ مذکر کے لیے ہوتا ہے، مؤنث کے لیے ہوتا ہے، جمع کے لیے ہوتا ہے؟ کسی کو کچھ اندازہ ہے؟ قالت، اور کہا، یہ ماشاءاللہ زلیخا یہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے. ویری گڈ. تو مؤنث کا صیغہ کیوں آیا ہے یہاں پر؟ یہود نے کہا، کیونکہ جب عربی میں جب جمع مکسر ہوتی ہے، یعنی کہ جمع ایسی جمع جو کہ یا نون اور واو نون سے نہیں بنی ہوئی ہوتی بلکہ لفظ کی کچھ ترتیب کو، واحد کے لفظ کی ترتیب کو کچھ طور سے بدل کر بنتی ہے، تو اس کو جمع مکسر یعنی ٹوٹی ہوئی جمع کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب بھی جمع مکسر کے لیے کوئی فعل آتا ہے تو وہ مؤنث کا آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہود نے کہا، الیہود، یہود سے مطلب یہودی ہیں. تو یہودیوں نے کیا کہا؟ ید اللہ، ید کہتے ہیں ہاتھ، اللہ اللہ کا ہاتھ، مغلولتن، مغلولتن کا مطلب ہے کس گردن سے بندھا ہوا ہونا، ہاتھ کا گردن سے بندھا ہوا ہونا. اور یہ ایک فریز ہے، ایک جیسے کچھ ہوتے ہیں نا الفاظ جیسے جو استعمال ہوتے ہیں کچھ معنی دینے کے لیے. تو یہاں پر مغلولتن کا استعمال عربی میں ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی بخیل ہوتا ہے جو پیسے خرچ کرنے میں ہاتھ روک کے چلتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ تو گردن سے بندھے ہوئے، یعنی کہ یہ پیسہ خرچ نہیں کرتا، بخیل ہے. تو ایک طرح سے نعوذ باللہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تو ہے بخیل ہے، یعنی اللہ تو خرچ نہیں کرتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا، غلت بندھے ہوئے ہیں، ایدیہم ان کے ہاتھ، ولعنوا اور لعنت کیے گئے، بیما بی ساتھ ماں جو، یعنی کہ جس وجہ سے، بی یہاں پر سبب کا ہے. ٹھیک ہے،
اس وجہ سے یعنی اس سبب سے جو کہ قالو انہوں نے کہا، یعنی انہوں نے جو ایسی بات کہی، جو ایسی گستاخی والی بات کہی جو اللہ کی شان کے خلاف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے۔ اب غلت کے دو معنی لیے گئے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ نہیں یہ خود ہی بخیل ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے یعنی کہ یہ بخیل ہے۔ دوسرا یہ مطلب ہے کہ یہ ایک بددعائی کلمہ ہے، یعنی کہ کائنڈ آف ان پر جکڑے جائیں ان کے ہاتھ یا پھٹکار ہو ان پر، تو یعنی کہ ایک طرح سے ان کی بات ان پر بددعا کے طور پر لوٹا دی گئی۔ تو اور اس کے سبب بھی اللہ نے بتا دیا کہ جس وجہ سے انہوں نے ایسی بات کہی تو اس وجہ سے ان کے ہی ہاتھ گردن سے بن گئے، یعنی کہ یہی بخیل ہو گئے، ان کی پیسہ خرچ کرنے کی جو صلاحیت اور ان کے دل میں جو وسعت ہوتی ہے وہی ختم ہو گئی، یا پھر ایک طرح سے ان پر لعنت کی گئی ہے، ان کو بددعا دی گئی ہے کہ یہ بخیل ہو جائے، کیونکہ بخیل ہونا اسلام میں دین میں بہت ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مال اللہ نے دیا ہے، اس کو اچھی جگہوں پہ خرچ کرنا اور اس کے ذریعے انسان کو اپنے اجر و ثواب کمانا، آخرت کمانا، اور دنیا میں بھی انسان اچھے طریقے سے اپنی ضروریات خرچ کرتا ہے، تو یہ پسندیدہ ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ یہاں پر کہ اللہ کے ہاتھ کا لفظ آیا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا اللہ کے ہاتھ ہیں؟ تو صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے چونکہ قرآن میں فرمایا ہے اللہ کے ہاتھ، تو اللہ کے ہاتھ ہیں، مگر اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں؟ یہ اللہ کی شان کے مطابق ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ کی طرح کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو گویا ہم یہ نہیں سوچ سکتے اچھا ہمارے دو ہاتھ ہیں تو اللہ کے بھی دو ہاتھ ہماری طرح ہے، نہیں، اللہ کے ہاتھ اللہ کیسے ہیں یہ اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کی شان کے مطابق ہے، جیسی اللہ کی شان ہے، اللہ کی صفات اللہ کے شان کے مطابق ہے، یہ اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ کے ہاتھ بتائے گئے قرآن میں۔ لیکن ید کا مطلب ایک تو مطلب ہوتا ہے لغوی معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہے ہاتھ، لیکن بعض اوقات کسی لفظ کا مفہوم بھی لیا جاتا ہے، وہ لغوی معنی نہیں ہوتا ہے، تو ید سے عربی زبان میں نعمت کو بھی ید کہتے ہیں، قوت کو بھی ید کہتے ہیں، کسی کے پاس قوت ہے تو ہم کہتے ہیں وہ بڑا ہاتھ والا ہے، یعنی عربی زبان میں بڑا ہاتھ والا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ذکر عبدنا داؤد ذل ایدی، تو ہاتھ والا ہمارے بندے داؤد کا ذکر کریں جو کہ ہاتھ والا تھا، ہاتھوں والا تھا، یعنی کہ بڑی قوتوں والا تھا، اللہ نے اسے بڑی قوتیں دی تھی۔ تو ملکیت کو اور قدرت کو بھی ید کہتے ہیں عربی زبان میں، کل ان فضل بید اللہ، ہم کہتے ہیں نا جو اللہ کا فضل جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو مطلب یہ کہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، جسے چاہے جو دے سکتا ہے۔ تو تعلق کے معنی یعنی یہ سارے معنی میں تائید اور نصرت کے معنی میں کسی کو اللہ کی مدد حاصل ہو تو اس میں بھی ید کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو ید جو ہے وہ ہم اسی طرح سمجھیں گے کہ اللہ کی قدرت اور وسعت کے لیے بھی آیا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ جو کہ اس کا استعمال اسی طرح ہے کہ ہاتھ بندھے ہوئے گردن تک، یہ انہوں نے کہا تو اللہ نے اس کا جواب دیا۔ اب آگے ہے بل، اب اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں کہ بل کا لفظ آتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بات پہلے کہی وہ نہیں ہے بلکہ اصل حقیقت یہ ہے، تو جیسے ہم اردو میں بھی اسی طرح کہتے ہیں نا، بلکہ کا استعمال اسی طرح ہوتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں بلکہ میں ایسا ہوں، تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے بلکہ یداہو، اس کے دونوں ہاتھ، یہ تثنیہ ہے یدا، یہ اصل میں تھا یدانی، ٹھیک ہے، یدانی تثنیہ تھا تو نون کیوں گر گیا کہ ہو کے ساتھ اس کو مضاف کیا گیا ہے، یعنی ہو کے ساتھ اس کے ہاتھ، جب اس طرح سے ہو کو لگایا ضمیر کو تو نون کو ہٹانا پڑتا ہے، تو اس کے ہاتھ، تو اصل لفظ کیا تھا یدانی، یدانی دونوں ہاتھ،
ید. ہاں ید جو ہے وہ مؤنث کے طور پر استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. جتنے بھی ہمارے جسم کے حصے ہیں جو کہ دو ہیں، جیسے 2 ہاتھ ہیں تو وہ مؤنث کے صیغے سے استعمال ہوتے ہیں. جیسے 2 آنکھیں ہیں تو مؤنث کے طور پر اس کو استعمال کیا جائے. یعنی جتنے بھی ہماری جسم کے 2 چیزیں جو 2 میں ہیں اس کو ایز اے مؤنث ریفر کیا جاتا ہے. آواز کٹ رہی ہے کیا؟ سب کے لیے آواز کٹ رہی ہے؟ ایکو ہو رہا ہے؟ اوکے میں دیکھتی ہوں انشاءاللہ. سب کے لیے ایسا پرابلم ہے یا نسرین کو پرابلم ہو رہا ہے؟ اچھا سب کو نہیں ہے. بہرحال میں تھوڑا سا ایڈجسٹ کرتی ہوں نسرین، شاید انشاءاللہ آپ کو شاید فائدہ ہو. اب بتائیں کہ انشاءاللہ اب تھوڑا سا بہتر ہوا نسرین؟ میں نے اس کو تھوڑی سی اوکے الحمدللہ. تو پھر آگے فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے دونوں ہاتھ مبسوطتان، مبسوطتان. تو بسط سے ہے، بسط کا مطلب ہوتا ہے پھیلا ہونا کسی چیز کا، ٹھیک ہے. تو مبسوط کا مطلب ہے پھیلے ہوئے ہیں. تان، تانی، یہ تانی کس لیے آیا ہے؟ الف اور نون آخر میں کس لیے ہے؟ کسی کو سمجھ آ رہی ہے؟ مبسوطتان، مبسوطتان. اللہ کے نہیں جمع نہیں ہے، الف اور نون تثنیہ کا ہے، ٹھیک ہے. دونوں ہاتھ، دونوں ہاتھ. تو اللہ کے دونوں ہاتھ مبسوطتان، اس لیے کہ یہاں دونوں یدانی تثنیہ تھا تو اس کی صفت بھی کیا آئی؟ تثنیہ میں آئی کہ دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں. اچھا اب تثنیہ سے واحد کیسے بنائیں گے؟ کسی کو آتا ہے؟ مبسوطتان کو واحد کیسے بنائیں گے؟ میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا، پتہ نہیں کچھ لوگوں کو یاد ہوگا کچھ کو نہیں ہوگا. تو تثنیہ کا واحد جب بنانا ہوتا ہے تو الف اور نون یا نون کو ہٹا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور گول تا لگ جا ماشاءاللہ، اور اس تا کو گول کر دیتے ہیں. تو مبسوطتن، ٹھیک ہے، مبسوطتن گول تا آخر میں آ جائے گی، الف اور نون ہٹ کے اس تا کو گول کر دیں گے. اچھا ينفقو، وہ خرچ کرتا ہے، کیفا، کیفا جیسے وہ چاہتا ہے، یشاء وہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے خزانے جو ہے وسعت ہے، اللہ کی قدرت اور خزانے. اللہ تو غنی ہے، اللہ تو دیتا رہتا ہے، اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے اللہ کا جو فضل ہے، اللہ کی عطا ہے، وہ ایسی ہے کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. اللہ بے حساب دیتا ہے، اپنی مخلوق کے تمام حاجات و ضروریات کا انتظام اللہ کرتا ہے اور ہمیں رات دن دیتا رہتا ہے، چاہے ہم سفر میں ہو، حضر میں ہو. ہمارے تمام احوال اور ہماری تمام ضرورتیں جب بھی پڑتی ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں اور وہی ہمیں مہیا کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار. تم نے جو کچھ اس سے مانگا، ترجمہ پڑھ رہی ہوں میں اس سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 کا، تم نے جو کچھ اس سے مانگا وہ اس نے تمہیں دیا. اللہ کی نعمتیں اتنی ہے کہ تم گن نہیں سکتے. انسان ہی نادان اور نہایت ناشکرا ہے. اور حدیث میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات دن خرچ کرتا ہے لیکن کوئی کمی نہیں آتی. ذرا دیکھو تو جب سے آسمان اور زمین اس نے پیدا کیے ہیں وہ خرچ کر رہا ہے لیکن اس کے ہاتھ کے خزانے میں کمی نہیں آئی. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں، دائیں ہاتھ ہیں. تو یہ حدیث میرے پاس ابھی لکھی ہوئی نہیں ہے اس لیے ریفرنس نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہاتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ دونوں ہاتھوں سے
جب سے دنیا کو بنایا خرچ کرتا ہے، بندوں کو دیتا رہتا ہے، لیکن اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی. تو اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے دیتا ہے. انسان اگر اللہ کو تانے دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سے باتیں بنائے گا، تو کوئی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے مغلوب ہو کے اس کو دے دے گا. نہیں، اللہ سے اگر مانگنا ہے تو اس کو طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے کیسے مانگنا ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر ہمارے لیے، ہماری دعائیں ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرماتا ہے. تو اسی وجہ سے کہا گیا کہ جس کو وہ چاہتا ہے دیتا ہے، یعنی کہ اللہ کی حکمت سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو بہرحال یہ اس کا یہاں پر ختم ہوا. پھر اگلی بات شروع ہو رہی ہے، وَلَيَزِيدَنَّ وَلَيَزِيدَنَّ. یہاں پر تاکید ہے. کوئی مجھے بتا سکتے کتنی تاکید ہے یہاں پر؟ وَلَيَزِيدَنَّ. زا یا دا کا مطلب ہوتا ہے زیادہ. ہم اردو میں بھی زیادہ بولتے ہیں. ہاں ماشاءاللہ، 2 تاکیدیں. کہاں ہے تاکید؟ البتہ ضرور بڑھا دے گا. تو کون کون سے لفظ سے ہمیں تاکید ملتی ہے یہاں پر؟ ایک تو لام تاکید، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ زلیخا، لام تاکید. اور پھر نون پر شد. مضارع، فعل مضارع میں نون پر آخر میں شد آتا ہے تو وہ تاکید کا ہوتا ہے. تو 2 تاکیدیں ہیں یہاں پر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں البتہ ضرور بڑھا دے گا، ضرور زیادہ دے گا. ٹھیک ہے، ہاں ماشاءاللہ نسرین. کثیرن، بہت سو کو. کثیر تعداد ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا. منہم، ان میں سے. ما، جو. انزلہ، نازل کیا گیا. الیکا، آپ کی طرف. من سے، ربی کا، آپ کی رب کی طرف سے. طغیانی ہم کہتے ہیں نا کہ پانی میں طغیانی کب آتی ہے؟ جب حدوں سے باہر نکلنے لگتا ہے پانی، حد سے پار ہو کر طوفان آ جاتا ہے تو طغیانی کہتے ہیں اس کو. تو حد سے نکلنا، سرکشی کرنا طغیانی ہے. اور کفرن، اور کفر. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ ہاں بالکل، کہ جو ہم نے نازل فرمایا آپ کی طرف. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا نازل فرمایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث بھی اللہ ہی کی دی ہوئی احکامات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن اور حدیث کی جو علم دیا بندوں تک پہنچانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہم نے آپ کو وحی کیا، جو کچھ ہم نے آپ کو دیا قرآن اور حدیث میں سے، اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو کثیر تعداد یہود کی جو ہے وہ اور شرکسی اور کفر میں بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہمارے لیے ہدایت کے لیے آئی ہے، لیکن ہدایت جو ہے وہ اس کو ملے گی جو اللہ پر ایمان رکھے گا اور ایمان کے ساتھ قرآن کو اللہ پر توکل کر کے اللہ کی کتاب سمجھ کے اس کو پڑھے گا اور اس پر یقین رکھے گا. تو پھر کیا ہوتا ہے، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے. کیوں بھی ایمان بڑھتا ہے؟ کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہمیں یقین ہے کہ اللہ کی کتاب ہے. تو جب ہم اللہ کی سچی باتوں کو پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جس انسان کو دل میں بغض ہو، حسد ہو، اور وہ قرآن اٹھا کر بیٹھے کہ میں قرآن میں دیکھوں کیا ہے، تو اس کے دل میں نفرتیں اگر بھری ہوئی ہیں اور وہ اس لیے پڑھ رہا ہے قرآن کو کہ وہ کوئی ایسی بات ڈھونڈے جس سے تنقید کی جا سکے اسلام پر، اللہ کی کتاب پر، تو پھر کیا ہوگا کہ اس کو ایسی چیزیں مل جائیں گی اور اس کی جو اس کے اندر کا جو نافرمانی، کفر اور طغیانی، اس کی سرکشی ہے اللہ کے نافرمانی میں، وہ اور بڑھ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون کئی دفعہ قرآن میں بتایا ہے کہ جب جو انسان قرآن کی طرف آتا ہے جس نیت سے، اس کو وہ حاصل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں کو شفا، مومنوں کے لیے قرآن شفا ہے. مومنوں کو قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ شفا حاصل ہوتی ہے اور دل کی تسلی ہوتی ہے، ایمان بڑھتا ہے.
جب اللہ کے نافرمان بندے اس طرف آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے فاسیہ آپ کلاس میں آ گئی، آپ کو میں واٹس ایپ سے آف کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ تو اسی طرح دیکھیں یہ اللہ کا قانون ہے اصل میں کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کو نیکی کی اور توفیق ملتی ہے. جب ہم صدقہ کرتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں، کوئی اچھا کام کرتے ہیں، اچھی سی نماز پڑھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دل اور خوشی سے بھر جاتا ہے، ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے اور ہمیں اور زیادہ دل چاہتا ہے نیکی کے کام کرنے کا. لیکن اس کے برخلاف جب ہم کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ گناہ آہستہ آہستہ ہمارے اوپر چھانے لگتا ہے اور ہمارا دل اس میں زیادہ لگتا ہے کہ پھر ہمیں قرآن کی طرف آنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر ہمارا بہت زیادہ دل جیسے ٹی وی میں لگتا ہے، سب مثال دے رہی ہوں، کسی کو بہت زیادہ مزہ آتا ہے ٹی وی دیکھنے میں، ایسے بندے کو اگر عشاء پڑھنی ہے، اب اس کا ٹی وی کی طرف دھیان لگا ہوا ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک جلدی ہوگی کہ میں جلدی نماز پڑھ لوں کہ مجھے ٹی وی دیکھنا ہے. اور آہستہ آہستہ اگر اس کی علاج نہ کیا جائے تو وہ پھر نماز کو مؤخر کر دے گا کہ نہیں میں بعد میں پڑھ لوں گا، میں پہلے یہ کر لوں، اور پھر آہستہ آہستہ اتنی دیر کر دے گا کہ اس کی رات پھر اس کو یا تو عشاء چلی جائے گی یا پھر عشاء کو بالکل غلط بس ایک طرح سے زبردستی سمجھ کر کے وہ پڑھے گا. تو انسان جب نیکی ہمارا ایمان ہمیں بھی اپنے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ جب ہمیں لگے کہ ہمارا ایمان کم ہونے لگا ہے، ہم اللہ سے تھوڑا دور ہونے لگے، تو ہمیں فوراً کیا کرنا چاہیے؟ اچھے کام کرنے شروع کرنے چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرنی چاہیے، تاکہ ہم نیکی کریں گے تو ہمارے اندر اور ایمان بڑھے گا اور ہم اور زیادہ انشاءاللہ اللہ کے قریب ہو جائیں گے. تو ان کا یہ تھا کہ ان کے دل حسد سے بھرے ہوئے تھے، تو جتنا زیادہ قرآن نازل ہوتا تھا وہ اتنا وہ اللہ سے دور ہوتے جاتے تھے. تو بہرحال وَأَلْقَيْنَا، اللہ تعالیٰ فرمانے وَأَلْقَيْنَا، اور ڈال دی ہم نے، بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان، العداوت، عداوت، والبغضاء، اور بغض، الی، طرف، یوم، قیامت کے دن تک ان کے درمیان ہم نے دشمنی ڈال دی اور ایک دوسرے سے بغض ڈال دیا. دیکھیں یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب انسان اب یہ بھی تو اللہ کی کتاب کو فالو کرنے والے تھے، لیکن ان کے کئی فرقے بن گئے اور یہاں تک کہ یہود اور نصارہ میں بٹ گئے. یہود اور نصارہ بھی تو ایک ہی اس کے تھے، حضرت عیسیٰ بھی اسی لینیج سے تھے، یعنی انبیاء کے اسی سلسلے سے چلے آ رہے تھے، مگر عیسیٰ کے جاننے والے، عیسیٰ کو ماننے والے الگ ہو گئے اور باقی الگ ہو گئے. پھر ان کے علماء میں ابھی بھی بہت ہی بغض اور حسد ایک دوسرے کے خلاف، اور کئی گروہ بنے ہوئے ہیں. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کے صحیح دین سے ہٹنے لگتا ہے، اپنے اس کے اندر شرک آنے لگتا ہے، اس میں برائیاں آنے لگتی ہیں، تو پھر یہ ایک نتیجہ ہے کہ اس سے آپس میں بغض اور حسد اور عداوتیں بڑھتی ہیں. دیکھیں مسلمانوں کے بارے میں بھی کہا گیا کہ مسلمان جو ہے وہ اگر صحیح دین سے ہٹیں گے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرقہ واریت ہوتی ہے، پھر جھگڑے ہوتے ہیں، پھر دشمنی بڑھتی ہے. اور آج مسلمان بھی کیوں اتنا زیادہ بٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے دل پھٹے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ہم اصل دین سے دور ہیں. اگر سارے مسلمان اللہ کی طرف، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف آ جائیں گے تو یونائٹڈ ہو جائیں گے. مگر جب انسان صحیح دین کو قبول نہیں کرتا، صحیح دین کے پر عمل نہیں کرتا، تو پھر اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. اور انہوں نے
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے اللہ کے صحیح دین کو نہیں مانا اور بغاوت کی، تو پھر اس کے نتیجے میں ان کے حضرت عیسیٰ آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، تو اس کے نتیجے میں بھی ان کے اندر اختلافات ہو گئے، اور ان کے اندر قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی بچائے، کیونکہ مسلمان بھی اسی اس پہ چلے ہوئے ابھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلما، جب کبھی، اوقدا انہوں نے بھڑکائی، نارن آگ، للحربی، حرب کہتے ہیں جنگ کو، جب جنگ کی آگ بھڑکائی، یعنی کہ جو سازشیں کرتے رہتے تھے مسلمانوں کے خلاف، کبھی ادھر جاتے، کبھی قریش کے پاس جاتے، کبھی کسی اور قبیلے کے پاس جاتے اور ان کو اکساتے کہ مسلمان سے جنگ کرنی ہے، اسلام کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہم کو ختم کرنے کی انہوں نے پوری کوشش کی۔ تو جنگ احزاب بھی انہی کی کوششوں کے وجہ سے ہوا تھا کہ جو یہودی جو مدینہ سے نکالے گئے تھے وہ بدلہ لینا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے قریش کو سب کو جمع کرنا شروع کیا تھا۔ تو بہرحال یہ جنگ کی آگ کو بھڑکاتے رہتے تھے مسلمانوں کے خلاف۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، اطفاہا اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے چالوں اور ان کے جتنے بھی انہوں نے مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کی، مسلمانوں کو ہرٹ کرنے کے لیے، اسلام کے مشن کو ختم کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساری چالوں کو ان کے اوپر الٹا کر دیا اور ان کو ختم کر دیا۔ وَيَسْعَوْنَ، اور وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، سعی سے ہے سعی کرنا، ہم کہتے ہیں نا ہم صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، یعنی کہ ہم دوڑتے ہیں اس کے درمیان، تو یسعون وہ دوڑتے ہیں، یعنی کہ کسی کام کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، کسی چیز کے لیے بہت محنت کرنا، تو وہ کوشش کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، فی الارض زمین میں، فساد کے لیے، یعنی ان کی ساری کوششیں کیا ہے؟ فساد مچانے کے لیے ہے، امن نہیں چاہتے، یہ فساد چاہتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یحب المفسدین، لیکن اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ مفسدین، یہ کیا ہے؟ واحد ہے جمع ہے؟ مفسدین، یہ جمع ہے، اس کی واحد کیسی بنے گی؟ مفسد، یا نون کو ہٹا دیں گے، المفسد، یہ واحد بن جائے گا۔ تو ان کی جو فساد کیا تھا، دیکھیں دین سے روکنا بھی فساد ہے، اور یہ مدینہ میں جب مسلمانوں کو، جو لوگ مسلمان ہونا چاہتے تھے ان کو الٹا ایسا باتوں میں ڈالتے تھے کہ ان کو اسلام لانے سے دور رکھتے تھے، مسلمانوں کے خلاف چالیں چلتے تھے، منافقین کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ تو یعنی یہ سارا فساد ہے۔ جب اللہ کے دین سے لوگوں کو روکنا، یہ فساد ہے، دنیا میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو اب آگے کی آیت پر چلتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّا، اور لو کا مطلب ہوتا ہے اگر، انا اگر، بے شک وہ، اہل کتاب آمنو ایمان لے آتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، اگر یہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، تو ایمان لانے سے کیا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ شروع سے اللہ تعالیٰ کے ایمان کی شرط کیا ہے کہ اللہ کے تمام رسولوں کو اور اللہ کی تمام کتابوں کو ماننا ہے، اور اللہ کے جو بھی احکامات آئے ان کی فرما برداری کرنی ہے۔ تو انہوں نے نہ ساری کتابوں کو مانا، نہ سارے رسولوں کو مانا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے اگر یہ ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈرتے، لکفرنا، لام تاکید، البتہ ہم ضرور، کفرنا ہم دور کرتے، کافرا ہم دور کرتے، نہ ہم، انہم ان سے، سیئاتہم، سیئات ان کی برائیاں۔ تو نیکی کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ بعض اوقات انسان اپنی برائیوں کی وجہ سے، اپنے اندر کی خرابیوں کی وجہ سے کمزور پڑ جاتا ہے اور وہ نیکی سے دور رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ ان کی ان برائیوں کو دور کر دیتے اور ان کو توفیق دے دیتے، ان کو ہدایت دے دیتے، اور ان کی جو بھی مسٹیکس تھی، غلطی تھی، چھوٹے موٹے گناہ تھے، وہ معاف فرما دیتا اللہ۔ سیئات کا یہ جمع ہے، اس کی واحد کیسے بنے گی؟ سیئات، آخر میں الف اور تا ہوتا ہے تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مؤنث ہوتا ہے، اور مؤنث کی واحد سیئتن گولتا لگا دیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، سیئتن، کھڑا الف یہاں سے کھڑا زبر ہٹا دیں گے تو الف ہٹ جائے گا، حمزہ آ جائے گا، صرف سیئتن، حمزہ پر زبر ہوگی، سیئتن، ٹھیک ہے؟ سیئاتہم وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ، اور البتہ، یہ لام تاکید پھر سے آ گیا، ادخلنا داخل کرتے، نا ہم ان کو ضرور داخل کرتے، البتہ ہم داخل کرتے ان کو جنات میں، النعیم، نعمت سے بھرے ہوئے باغات میں ان کو داخل کرتے، اور جنات کی بھی یہ اسی طرح سے بنے گی جنتن، ٹھیک ہے؟ کھڑا زبر ہٹ جائے گا، نون پر زبر آ جائے گا صرف، جنہ اور تا کو گول کر دیں گے، جنتن، ہاں بالکل، نعیم، نعمتوں سے بھرے ہوئے باغات میں ہم ان کو داخل کرتے۔ اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی کرتے تو پھر ہم ان کو اپنے نعمتوں سے بھرے ہوئے باغات میں داخل کرتا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ، یہ تو آخرت کا فائدہ ہے، لیکن آگے ہمیں پتہ چلے گا کہ دنیا کے فائدے بھی اللہ کی فرما برداری میں ہے، اور انہوں نے اپنے حسد اور ضد میں اپنے لیے یہ موقع گوا دیا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک وہ اقامو قائم کرتے، تورات کو، والانجیل، اور انجیل کو۔ اب انجیل اور تورات کو قائم کرنے سے کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتابوں کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے احکامات پر عمل کرنا، ان میں جو احکامات اور قوانین اللہ نے دیے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنا، اور اپنے باہم اختلافات کو بھی اسی کے ذریعے دور کرنا۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ کی کتاب کو قائم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اگر ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کرتے اور ہماری تمام زندگی کے مسائل کا حل قرآن اور حدیث سے نہیں لیتے، تو پھر بھی ہم نے بھی اس میں کمی کی ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کو جس طرح تورات اور انجیل کو قائم کرنے کے لیے ان سے کہا گیا، ہم کو بھی قرآن کو قائم کرنا ہے، یعنی قرآن کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، وما، اور جو انزلہ نازل کیا گیا، الیہم، ان کی طرف، اور یہاں پر وما انزلہ الیہم سے مطلب قرآن ہے، ٹھیک ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی گئی وہ، تو پھر کیا ہوتا؟ وما انزلہ الیہم من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ اب یہاں پر پہلی بات تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر یہ تو تورات پر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، انجیل پر، عیسائی انجیل پر کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ تورات کو قائم کرتے، انجیل کو قائم کرتے، اور جو قرآن نازل کیا اس کو قائم کرتے، تو پھر ان کو جو ملتا۔ اب دیکھیں کہ تورات کے مطابق وہ عمل نہیں کرتے تھے اپنی زندگی میں، انہوں نے تورات میں سے بھی بدلا ہے اور انجیل سے بھی بدلا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی چیز جو انہوں نے تورات اور انجیل کی نہیں مانی وہ یہ تھی کہ تمام انبیاء پر ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ انہوں نے نہیں مانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اور اپنی بہت سی برائیاں جو ان کے اندر جو تھیں وہ قرآن ان کے اپنی کتابوں کے خلاف تھی، مگر وہ اس پر عمل کرتے تھے۔ وہ سود کو وہ جائز سمجھتے تھے،
اور وہ بہت سے ایسی چیزوں کو جو کہ ان کی اپنی کتابوں نے میں منع تھا وہ اس کو جائز رکھا تھا انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ تورات اور انجیل پر عمل کرتے، اس کے مطابق زندگی گزارتے اور قرآن کو بھی مان لیتے، قرآن کے مطابق زندگی گزارتے، تو پھر کیا ہوتا؟ لا البتہ اکلو وہ کھاتے، من سے، فوقہم اپنے نیچے سے، ومن اور تحت، فوقہم، فوق مطلب ہے تو فوقیت، اوپر، ٹھیک ہے، کسی کو اوپر کرنا، اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور تحت کہتے نیچے کو، اور اپنے پاؤں کے نیچے سے. اب یہ جو جملہ ہے کہ ہاں اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اگر تورات اور انجیل کے مطابق اور قرآن کے مطابق زندگی گزارتے، اس کو اپنی زندگی کا طریقہ کار بناتے، تو پھر وہ جو ہے وہ ان کے اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور زمین سے بھی کھاتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ان پر کھول دیتا، ان کو اللہ کی ہر قسم کی نعمتیں کثرت سے ملتی، رزق میں فراوانی ملتی. اور یہ جو بات ہے نا کہ اللہ کی فرما برداری پر، اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارنے پر تم انسان کو رزق ملتا ہے، ایمان صحیح لانے سے انسان کو رزق ملتا ہے، یہ اور بھی کئی جگہوں پر آیا ہے. انسان اللہ کی فرما برداری سے کیوں گھبراتا ہے؟ کہ وہ سمجھتا ہے میرا دنیا کا نقصان ہو جائے گا، اگر میں صحیح دین پر چلوں گا تو مجھے بہت سی ایسی چیزیں چھوڑنی پڑیں گی جو کہ مجھے دنیا کے فائدے ہیں میرے اس میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون کئی جگہ پہ قرآن میں اتارا ہے. یہ سورہ طلاق میں بھی ہے، سورہ اعراف میں بھی ہے. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستیوں والے ایمان لائے ہوتے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا ہوتا تو ہم ان پر آسمان اور زمین کے برکات کے دروازے کھول دیتے. اسی طرح سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کے لیے اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا. تو گویا ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور اللہ پر بھروسہ اور دین کے مطابق چلنا، اس میں صرف آخرت کا فائدہ نہیں ہے، اس میں دنیا کا رزق بھی ہے، اور رزق کا تعلق تقوی سے ہے. تو پھر ہم کہیں کہ کیوں ہر تقوی والا بہت امیر نہیں ہے؟ تو اصل میں امیر اور غریب کا نہیں ہے، اس میں معاملہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اور حلال رزق کھاتا ہے تو اس کا دل پرسکون ہوتا ہے، اس کے لیے تھوڑا بھی بہت ہو جاتا ہے، اس کی حرص ختم ہو جاتی ہے اور وہ اطمینان سے رہتا ہے. جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے وہ اس کے لیے بہت کافی ہوتا ہے. جبکہ انسان حرام طریقوں سے نکالتا ہے اپنا رزق تو اس کو کبھی جیسے تسلی نہیں ہوتی، ہمیشہ وہ بس مارا اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے، اپنا سب کچھ وہ رزق زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے چکر میں ہی ہوتا ہے ہمیشہ. تو سورہ طلاق، سورہ جن، سورہ اعراف، ان سب میں ہمیں یہ آیات ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیں اچھی زندگی گزارنی ہے، دنیا میں اچھا رزق حاصل کرنا ہے، سکون سے رہنا ہے اور ہماری ضرورتوں کو پورا ہو جائے اس طرح رہنا ہے، تو پھر ہمیں اللہ کا تقوی اور اللہ کے دین پر چلنا ہے، اللہ کے تقوی کرنا ہے، دل میں پیدا کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. اتنی جگہوں پر اللہ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کا تقوی کرتا ہے پھر اس کو اللہ تعالیٰ دنیا بھی دیتا ہے. پھر آگے ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سارے ایسے نہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ دیکھیں جب برائی بتائی ان کی تو اللہ نے ساتھ ساتھ ہمیشہ جو کچھ اچھے لوگ ان میں ہیں ان کا ذکر الگ سے کر دیتے ہیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ بس سارے کے سارے کوئی بھی ان کے اندر اچھا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں منہم، ان میں سے،
امتن ایک گروہ ہے، مقتصدتن ان کے اندر ایک مقتصد گروہ ہے، اور مقتصد قصد سے ہوتا ہے قصد، قاف صاد دال، قاف صاد دال، تو اس کا مطلب ہوتا ہے درمیانہ روی، جو درمیانہ چلتا ہے، معتدل ہوتا ہے، اور درمیانہ طریقہ ہمیشہ صحیح طریقہ ہوتا ہے، بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے امت وسط کیوں کہا کہ بہترین امت، سب سے اچھی، نہ افراط اور تفریط سے خالی، یعنی افراط بھی پسند نہیں ہے دین میں، اور تفریط ہوتا ہے کمی کرنا، جس کا جتنا حق ہے اس سے کم کرنا، افراط غلو کرنا، اور جتنا حق ہے اس سے زیادہ بڑھا دینا کسی چیز کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان میں کچھ سچے لوگ بھی ہیں، کچھ درمیانہ روی اختیار کرنے والے بھی ہیں، وَكَثِيرٌ مگر بہت زیادہ، منہم ان میں سے، ساء بہت برا ہے، ماں جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں، مگر ان کی اکثریت کیا ہے، وہ بد عمل ہے، برے اعمال پہ چل رہی ہے، برے طریقے سے چل رہی ہے۔ اب یہ تو ان کا طریقہ تھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے آگے کہ ان کے جو طریقہ ہے وہ ہے، آپ کیا کریں، یا ایھا الرسول اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ پہنچا دیجئے، ماں جو، انزلہ نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، من ربکا آپ کے رب کی طرف سے۔ تو آپ ان کی فکر نہ کریں، آپ کے ساتھ جو تنقید کا معاملہ کر رہے ہیں، جو بھی یہ لوگ افواہیں پھیلاتے ہیں، جو بھی برا عمل کرتے ہیں، ان کی فکر کیے بغیر آپ پورا کا پورا، آپ کو جو اللہ نے آپ کے اوپر نازل کیا اس کو آپ اتار دیں، ان کو پہنچا دیں لوگوں تک۔ اور وَإِن اور اگر لم نہ تفعل نہ آپ نے ایسا نہ کیا تو، فما تو نہیں، بلغتا آپ نے پہنچایا، رسالتہ اللہ کے پیغام کو، یعنی اگر آپ نے کہیں سے کوئی چیز کم کر دی تو آپ نے پھر اپنا یہ جو رسالت پہنچانے کا جاب تھا، جو ذمہ داری تھی، وہ پوری ادا نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ادا کر لیا۔ آپ اللہ تعالیٰ نے جب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے کوئی چیز میں کمی کی، اور اس کے ہمارے پاس بہت سے دلائل بھی ہیں۔ حج وداع کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,40,000 کے آپ کے ساتھ صحابہ کرام تھے، لوگ تھے حج کے لیے، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ تو ان سب نے کہا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام دیا اور ادا کر دیا اور خیر خواہی فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اللہم حل بلغت یا اللہم فاشہد، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، تو گواہ رہ، تو گواہ رہ، تو گواہ رہ۔ یہ حج الوداع کے موقع پر آپ نے یہ کلام کیا تھا۔ لیکن صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جو شخص یہ گمان کرے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپا لیا تھا، یعنی پوری بات نہیں بتائی، تو اس نے یقیناً جھوٹ کہا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور ایک حضرت علی کے بارے میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کیا آپ کو بھی کوئی ایسی، آپ کے پاس کوئی ایسی وحی کا کوئی ایسا علم ہے جو کہ قرآن میں نہ موجود ہو؟ تو انہوں نے کہا انہوں نے قسم کھا کر نفی فرمائی اس بات کی، اور فرمایا کہ میرے پاس صرف یہ قرآن کا فہم ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی عطا فرما دے۔ یعنی کہ حضرت علی کے بارے میں کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ اور وحی تھی، کچھ باتیں تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی لوگوں کو، تو یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس سے نفی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا ہم کو پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے احکامات بتائے ہیں جو دوسروں کو نہیں بتائے۔ تو عبداللہ بن عباس نے کہا تم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 نہیں پڑھی ہے
یعنی کہ انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے پورا حکم دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا دین پہنچانے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا۔ ویسے بھی دیکھیں قرآن میں بہت سی ایسی آیتیں خود ہمیں اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے ڈانٹا گیا سورہ احزاب میں، جب حضرت زینب علیہ السلام سے زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کا حکم آپ کو دیا گیا تھا، تو یہ ابھی خفیہ وحی تھی، تو آپ جو تھے وہ زید بن ثابت کو سمجھا رہے تھے کہ تو اپنی بیوی کو طلاق مت دو، حالانکہ آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ زید بن حارثہ طلاق دیں گے اپنی بیوی کو زینب کو، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے نکاح کرنا پڑے گا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سے خوف سا تھا کہ زید کو میں نے اپنا بیٹا بنایا تھا، اب میں اس کی بیوی طلاق شدہ بیوی سے میں شادی کروں گا تو بہت زیادہ ایک ہنگامہ اٹھے گا اور منافقین کو بہت موقع ملے گا میرے خلاف بات کرنے کا، تو آپ دل میں تھوڑا گھبرا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ دیا کہ تم لوگوں سے ڈرتے ہو، اور تم یعنی یہ ابھی میرے سامنے آیت نہیں ہے، لیکن اس طرح کے احکامات سورہ عبس و تولا بھی ایسی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پر تنقید کی تھی اللہ تعالیٰ نے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات پہنچا دی، جو باتیں ایسی تھی جن کو پہنچانے میں آپ کے اپنے ذات پر جیسے وہ تھا، لیکن آپ کی کمزوری کا پتہ چل جاتا تھا، لیکن وہ باتیں بھی آپ نے چھپائی نہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پہنچا دیں، آپ ان سے مت گھبرائیں ان کے رویے سے، اور آپ اللہ کے کلام کو پہنچا دیں، اور اگر آپ نے پورا نہیں پہنچایا تو پھر آپ نے اپنی رسالت کا حق نہیں ادا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ، اور اللہ تعالیٰ یعصمک، اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا، آپ کی حفاظت کرے گا، من الناس، لوگوں سے۔ تو یہ اس کے کئی دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہت معجزانہ، کئی بار معجزانہ طریقے سے بھی حفاظت فرمائی۔ جیسے آپ مکہ سے رخصت ہو رہے تھے ہجرت کرنے کے لیے، تو آپ کا گھر کو گھیرا ہوا تھا، آپ کے قتل کے در پہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان سے، ان کے نرگس کے درمیان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا، اور انہوں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں۔ اسی طرح حضرت آپ کے چچا ابو طالب تھے، ان کے دل میں اللہ نے اتنی محبت ڈالی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ ایک دیوار کی طرح آپ کی حفاظت پہ لگے ہوئے تھے، ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی حکمت تھی کہ حضرت ابو طالب ایمان نہیں لائے، کیونکہ اگر وہ ایمان لے آتے تو پھر قریش ان کی کوئی بات نہ مانتے، ان کا جو ایک رتبہ تھا قریش ان کی بات مانتے تھے، ان کے ڈر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہوئے ڈرتے تھے۔ اگر حضرت ابو طالب بھی مسلمان ہو جاتے تو پھر وہ ان کا جو ایک رتبہ تھا، ایک دبدبہ تھا قریش میں، وہ ختم ہو جاتا۔ تو اس وجہ سے بھی بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی تھی کہ وہ ان کے چچا کے ذریعے حفاظت فرمائی۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ دنیا کے کام اسباب کے پردے میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نہیں بھیجتا، اور ہم ہر وقت معجزات ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے، بلکہ ہر چیز کے لیے سبب ہوتا ہے۔ انسان کی موت لکھی ہوئی ہوتی ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، لیکن اسباب کے ذریعے ہوتی ہے، کہ کوئی بیمار ہو کے مرتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے، کوئی کسی اور ریزن سے مرتا ہے۔ ہمیشہ ہمیں ریزن پتہ ہوتی ہے، اچھا یہ اس شخص کو یہ ہوا تھا اس لیے مر گیا۔ کبھی کسی مرنے کی خبر آتی تو ہم فوراً پوچھتے ہیں اچھا کیا ہوا تھا، کیونکہ اس اسباب کے پردوں میں ہر کام ہوتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی نہیں تھی، بس وہ سبب ہو گیا اور ہو گیا کام، نہیں، اسباب ہوتے ہیں بیکاز اللہ کی حکمت یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو اس کو کرنا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت بھی جنگی حالات تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خیمے سے باہر نکل کر صحابی کو کہہ دیا کہ آپ چلے جاؤ، اللہ میری حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد آپ زیادہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
زیادہ توکل کیا اللہ تعالیٰ پر. توکل تو تھا لیکن ایک طرح سے اللہ کا حکم آیا کہ آپ فکر نہ کریں، اللہ حفاظت کرے گا، تو عملی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رویہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے بچایا. بہت دفعہ یہودیوں نے چال چلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کو ایک جگہ بٹھایا کہ ہم سے بات کرنی ہے، اور پھر اوپر سے کوئی ہیوی چیز آپ کے سر پر گرانے کی پلاننگ تھی ان کی. حضرت جبریل نے آ کر بتا دیا کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں، یہاں آپ کے لیے جان خطرے میں ہے. گویا بہت سے معاملات میں جنگ احد میں آپ پھنسے ہوئے تھے، دشمنوں کے نرغے میں آ گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی آپ کی حفاظت فرمائی. تو بہرحال ظاہری بات ہے اللہ اپنے رسول کی حفاظت کیوں نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کو مشن پورا کرنا تھا. لیکن یہاں پر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ دشمنی دیکھیں، جب انسان کو کوئی اچھی بات بتانی ہوتی ہے لیکن پتہ ہوتا ہے کہ جو سامنے والا شخص ہے وہ میری اچھی بات کو قبول نہیں کرے گا اور بہت مخالفت کرے گا، تو ہماری زبان نہیں چلتی ہے، ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے. اگر ہمیں دین کا میسج کسی کو دینا ہے تو ہمیں اگر دین کی بات کسی کو بتانی ہوتی ہے، ایسے پرسن کو جو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ الٹا ہماری مذاق بنائے گا، الٹا ہمیں جھوٹا کہے گا، تو پھر ہمارا سینہ جیسے گھٹنے لگتا ہے، ہم سے بات نہیں ہوتی. تو فسیہ میں نے آپ کو لیا ہے واٹس ایپ میں، آپ نہیں ہے ابھی، مجھے آپ کی کال آئی تھی تو میں نے لیا تھا کہ میں دوبارہ دیکھتی ہوں. ٹھیک ہے. تو بہرحال یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی بھروسہ کرنا چاہیے، توکل اللہ پر کرنا چاہیے. اور علماء کے لیے بھی یہی حکم ہے. یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، علماء بھی دین کی بات جب اللہ علم دیتا ہے تو پھر اس کو سچی بات کہنی پڑتی ہے. جیسے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سچ کو نہ چھپائے، کہ صرف لوگوں کے ڈر سے پتہ چلا کہ غلط فتویٰ دے دیا یا غلط بات کر دی، ایسا کرنا علماء کے لیے بھی بہت خطرناک ہے. بیکاز اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ دین کے علم اللہ کی امانت ہے. اللہ اگر کسی کو دیتا ہے تو اس کو پھر صحیح طریقے سے دوسروں کو پہنچانا اس کا فرض بن جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دے گا، القوم، اس قوم کو، کافر قوم کو اللہ ہدایت نہیں دے گا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہاں ہدایت کا مطلب ہے، دیکھیں ہدایت کے 3 معنی ہم نے پڑھے تھے بہت شروع میں، راستہ دکھانا، راستے پر چلانا اور منزل تک پہنچانا. اب ہمارے لیے ہدایت وہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت تک پہنچا دے. مگر یہاں پر کیا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان کے ناپاک ارادوں میں اللہ ان کو کامیابی نہیں دے گا. ٹھیک ہے. تو ہدایت کا جو تیسرا درجہ ہے کامیابی پانا، اپنی منزل کو پہنچنا، اپنے مقصد کو حاصل کرنا، تو اللہ ان کے برے مقاصد میں ان کو کامیاب نہیں ہونے دے گا. یہ مطلب ہے کہ یہ کتنے بھی چالیں چلے آپ کے خلاف، آپ فکر نہ کریں، اللہ ان کو کامیاب نہیں ہونے دے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، یہ اہل کتاب، لستم، نہیں ہو تم، اعلیٰ، اوپر، شیئن، کسی چیز پر تم نہیں ہو، حتی، یہاں تک کہ تقیمو، تم قائم کرو، التورات، تورات کو، والانجیل، اور انجیل کو، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، الیکم، تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. اچھا، اب یہاں پر اہل کتاب سے ڈائریکٹ ان کو کہہ دیا گیا، کیونکہ دیکھیں اہل کتاب کیا سمجھتے تھے کہ ہم تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، ہم تو انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، ہم کو تو جنت ہمارے لیے، ہم جنت میں ہمارے سوا کوئی نہیں جائے گا. اس طرح کے ان کے بلیف تھے کہ وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے. مدینہ میں بھی یہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تھا کہ ہم سپیریئر ہیں، ہم آپ سے بڑے درجے پر، ہم کیوں مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم یہ جو خام خیالی میں ہو کہ تم کسی بڑے درجے پر ہو، تو سن لو کہ تم کچھ بھی نہیں ہو.
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انکار کر دیا کہ تم کچھ نہیں ہو، تمہاری کوئی دینی حیثیت نہیں ہے، تم بڑے اپنے آپ کو دیندار بڑے سمجھتے ہو، لیکن تمہاری کوئی دینی حیثیت نہیں ہے، کہ جہاں تک کہ تم کب تک ایسا ہے جب تک تم تورات کے مطابق تقیم التورات کا وہی مطلب ہے جو پہلے ہم نے پڑھا، یعنی کہ تورات کے مطابق زندگی گزارو، اپنے اعمال میں، عبادات میں اور اپنے معاملات میں، اور انجیل کے مطابق کرو، اور وما انزل الیکم، اور جو قرآن اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا تمہاری طرف اس کے مطابق تم نہ مانو تو پھر تم کوئی دین پر نہیں ہو۔ اب یہاں پر ان کو تورات اور انجیل کو قائم کرنے کا کیوں کہا گیا؟ کہ تورات اور انجیل میں بھی یہی باتیں تھی کہ تمام انبیاء کو ماننا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کی ساری نشانیاں بتائی گئی تھی کہ ان پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کی مدد کرنا ضروری ہے، اور اس کے دین کو قبول کرنا ضروری ہے۔ لیکن وہ کچھ بھی وہ تورات اور انجیل کے مطابق بھی نہیں چل رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے تو اپنی کتابوں کی بھی نافرمانی کی ہے، اور جو قرآن نازل ہوا ہے تم کو اس پر بھی اس پر اب ایمان لانا ہے، اسی کے مطابق رہنا ہے۔ تو جب تک تم یہ سب کچھ نہ کرو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، دینی طور پر تم کچھ بھی نہیں ہو، تو اپنے بنائے ہوئے مذہب پر ہو، جو کچھ بھی تمہارے بلیوز ہیں تمہارے اپنے بنائے ہوئے ہیں، تم جو کچھ اپنے آپ کو سمجھتے ہو یہ تمہاری اپنی سوچ ہے، دماغ کی سوچ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا کوئی مقام نہیں ہے۔ تو اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَيَزِيدَنَّ، اور البتہ ضرور، یہاں پھر سے تاکید آ گئی، ڈبل تاکید، لام تاکید اور نون مشدد، البتہ ضرور زیادہ کرے گا کثیرا منہم ما جو انزلا جو نازل کیا گیا الیکا آپ کی طرف، من ربکا آپ کے رب کی طرف سے، طغیاناً و کفرا، طغیان میں یعنی کہ سرکشی میں اور کفر میں۔ اور یہ ٹکڑا دوبارہ آیا ہے، اور یہاں یہی مطلب ہے کہ قرآن اور حدیث، قرآن جب جو نازل ہو رہا تھا وہ اتنا زیادہ ان کا حسد اور بغض بڑھتا جاتا تھا، اتنی زیادہ ان کی مخالفت بڑھتی جا رہی تھی، اور جتنا وہ دین کی مخالفت کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، اتنا زیادہ وہ اپنے کفر میں بڑھتے جا رہے تھے، اپنے گناہوں میں بڑھتے جا رہے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے فلا تو نہ تأسا، آپ افسوس نہ کریں، علی اوپر، القوم الکافرین، تو کافر قوم کے اوپر آپ نہ افسوس کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یہ خواہش ہوتی تھی کہ تمام لوگ مسلمان ہو جائے، خاص طور سے اہل کتاب کے لیے آپ کو بہت زیادہ تھا کہ یہ تو پہلے سے اللہ کے کتاب کے حامل ہیں اور یہ تو ضرور مسلمان ہوں گے، تو ظاہری بات ہے آپ کو بہت دکھ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، آپ کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کافروں کو، ان سے اللہ ہی نپٹے گا اور وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے، آپ افسوس نہ کریں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، والذین، اور جو وہ لوگ جو کہ ہادو یہودی بنے، والصابئون، اور جو صابی ہوئے۔ صابی کون تھے؟ صابیوں کے بارے میں کچھ اقوال ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ زبور کو پڑھتے تھے اور یہ اللہ کو مانتے تھے، مگر ان کے کوئی خاص دین نہیں تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ستارہ پرست تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں مجوسی تھے، بہرحال بے دینی، یعنی کہ کوئی خاص دین ان کا نہیں تھا۔ والنصارى، اور نصارہ، من جو آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل اور عمل کیے، صالحا نیک، فلا تو نہ خوفن کوئی خوف ہوگا اس کو، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غم کریں گے۔ اب اللہ کا قانون بتا دیا گیا کہ آخرت میں جو لوگ جن کو کوئی خوف نہیں ہوگا کہ ہمارا کیا ہوگا، ہم جہنم میں جائیں گے یا آگ سے ڈر رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے، وہ خوف طاری نہیں ہوگا ان پر، اور جن کو غم نہیں ہوگا کہ ہم نے تو اپنی زندگی گنوا دی، حسرتیں جن کے دنوں میں نہیں ہوگی، اور اپنے جس انداز میں انہوں نے اپنا جو موقع ملا ہوا ہے، اللہ نے جو دنیا میں ہمیں زندگی کا موقع دیا ہے کہ ہم کچھ کما لیں آخرت کے لیے، وہ ضائع کر دیا ہوگا تو وہ بڑے غم میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ غم اور وہ خوف ان لوگوں کو نہیں ہوگا جنہوں نے دنیا میں
ایمان لائے ہوں گے، اور ایمان یہاں پر مکمل ایمان کے معنی میں ہے، اللہ پر، اللہ کے تمام رسولوں پر، فرشتوں پر، اللہ کی تمام کتابوں پر، آخرت پر، قدر پر. تو اگر یعنی کہ اس میں سے کچھ رسولوں کو مانا، کچھ کو نہیں مانا، کچھ کتابوں کو مانا، کچھ کو نہیں مانا، تو یہ کچھ فرشتوں کو پسند کیا، کچھ سے نفرت کی، تو ایسے لوگوں کا ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایمان کی شرط کیا ہے؟ ایمان کامل چاہیے. ان تمام اجزاء پر، جو غیب کے اجزاء ہیں ان پر پورا ایمان ہونا چاہیے، اور ساتھ میں صرف ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی ضروری ہے. جس نے دنیا میں، چونکہ ہم مسلمانوں مومنوں کا بھی کہہ دیا کہ ایمان لائے، تو ایسے مسلمان جو سو نام کے ایمان ہیں، نام کے مومن ہیں، صرف کلمہ وہ ہیں، مگر نہ کوئی عمل ان کا نہیں ہے، تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے کہ ان کو بھی خطرہ ہے. پھر یعنی کہ اصل آخرت کے بچاؤ کے لیے کیا ضروری ہے؟ مکمل ایمان. جیسا کہ اللہ نے تو قرآن اور حدیث میں ہمیں اچھی طرح سے بتا دیا کہ اللہ پر ایمان سے مطلب اللہ کی مکمل فرما برداری اور اللہ کے تمام احکامات پر عمل کرنا، اللہ کے تمام انبیاء کو ماننا اور اللہ کی تمام کتابوں کو ماننا. اگر ہمیں ایسا نہیں ایمان تو پھر اس کے ساتھ نیک اعمال، جو کہ نیک اعمال کیا ہوتے ہیں؟ جو قرآن اور سنت کے مطابق ہوتے ہیں اور جو خالص نیت سے اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں. تو اگر جس کے پاس یہ نہیں ہوگا تو پھر اس کو خوف اور غم ہوگا آخرت میں. لیکن وہ لوگ بچ جائیں گے جن کے پاس یہ چیزیں ہوں گی کہ مکمل ایمان ہوگا دنیا میں اور نیک اعمال کیے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں ان میں سے بنائے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں، نصارہ، صابئین، مومن سب کو ساتھ کر کے یہ اپنا قانون بتا دیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب بہت سے لوگ اس آیت سے، اور ایک سورہ بقرہ کی اسی طرح کی مضمون کی آیت ہے، اس سے یہ لیتے ہیں کہ وحدت الادیان کا ایک عقیدہ بنا دیا ہے کہ جتنے بھی کسی بھی مذہب سے ہو کوئی بات نہیں ہے، تم جنت میں جاؤ گے جب تک تم اللہ کو مانتے ہو اور اچھے نیک کام کرتے ہو. لیکن یہ جو ہے وہ گمراہی ہے. اگر ایسا عقیدہ کوئی کرتا ہے اور اس آیت کا حوالہ دیتا ہے تو یہ گمراہی ہے، کیونکہ ایمان یہاں اپنے مکمل معنی میں ہے، اور قرآن اور حدیث میں بہت زیادہ اس کے دلائل موجود ہیں کہ اللہ پر ایمان میں کیا کیا چیزیں درکار ہیں. تو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو وہ پھر ایمان لانے والوں میں شامل نہیں ہے. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے. ہم بھی بہت زیادہ، آج امت مسلمہ بھی بہت زیادہ اپنے اس گمان میں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کو جنت مل جائے گی، اور جنت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں ہمارا بہت ہی کم ہم سوچتے ہیں کہ موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، مگر ہم بہت کم سوچتے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا. تو اللہ تعالی ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنے والا بنائے اور ہمیں اپنی آخرت کے لیے کچھ عمل کرنے والا بنائے. آمین.